نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 4 ہیں، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 139 سے آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم مضمون پڑھ رہے تھے وہ غزوہ احد کے بارے میں تھا، یعنی ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی، ابھی آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے تناظر میں ہی چل رہی ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کیا۔ غزوہ بدر کے بعد جو ہے کافروں نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر پھر بدلہ لینے کے لیے حملے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مدینہ سے باہر احد کے میدان میں تشریف لے گئے، وہاں پہ مورچوں پر تعینات کیا، اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے، اس نے حکمت عملی کیا دکھائی کہ وہ 300 لوگوں کو لے کر 300 لوگوں کا لشکر لے کر الگ ہو گیا، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، جب ان کی تعداد کم ہو تو حوصلے پست ہوں اور وہ بکھر جائیں۔ اس نے اپنی طرف سے چال چلی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے اخلاص کے ساتھ جمے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی، جیسا کہ بدر کے میدان میں آئی تھی۔ پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے مال کی محبت میں آ کر میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اس کا تفصیلی مضمون آگے آ رہا ہے۔ اور پھر اس مال کی محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو ہے تاکید کی کہ مال کی محبت میں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ سود کے متعلق ایک آیت بیچ میں اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں مال کی محبت کو کم کیا جائے، اور کہا، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو تبھی تم فلاح پاؤ گے، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور کافروں کے لیے پھر بتایا گیا کہ جہنم کی آگ ہے جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور پھر حکم دیا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو اہم آیت ہم نے پڑھی پیچھے آیات، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ اس جنت کی طرف بھاگو، مغفرت کی طرف بھاگو، اللہ کی مغفرت کی طرف، اور وہ جنت جو مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اب یہ جو متقین ہیں، پھر ان کی صفات بتائی گئیں، محسنین کی صفات بتائی گئیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، قصور دوسروں کا معاف کر جانے والے ہوتے ہیں، خوشی اور غمی، تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے کبھی نادانستہ طور پر غفلت میں کوئی فحش کام ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو وہ فوراً پلٹتے ہیں اور اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو یہ جو جنت ہے یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، محسنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، اوابین کے لیے ہے، جو اور مستغفرین کے لیے ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار مانگتے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دعوت دی کہ زمین میں چلو پھرو اور چل پھر کر دیکھو کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام ہوا کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ جو ساری کتاب ہے، یہ جو آیات ہیں، اللہ کی جو کتاب قرآن مجید ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اور نصیحت اور ہدایت اس سے کون لیتے ہیں؟ متقی لوگ لیتے ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 139 میں غزوہ بدر کے مضمون کو ہی آگے بڑھایا جائے گا۔ آگے غزوہ بدر کا جو ہے تفصیلی، غزوہ احد کا جو ہے وہ تفصیلی ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، مخاطب کیا، کن کو مخاطب کیا؟ مومنوں کو، مسلمانوں کو، کہ تم سستی نہ دکھانا، ولا تہینوا ولا تحزنوا، اور غمزدہ نہ ہونا۔ اگر فی الواقع تم مومن ہو تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ غزوہ احد کا جو ہے وہ منظر ہے، غزوہ احد کے جو ہیں اسی کے تناظر میں آیات جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں۔ اب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے ہدایات اور ارشادات دیے مسلمانوں کو، مومنین کو، متقین کو، اس کے بعد غزوہ احد کا بیان جو ہے آگے تفصیلی شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیت غالباً اس وقت نازل ہوئی تھی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک مرتبہ شکست کھا کر مایوسی اور بد دلی کا شکار ہو رہے تھے۔ جب ان پر دوبارہ وار کیا گیا تھا، جب انہوں نے مال کی محبت میں درہ چھوڑا اور ان کے اوپر جو ہے وار کیا گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب تم دل نہ چھوڑو، تم غمزدہ نہ ہو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تمہارے دل میں ایمان کی مضبوطی ہے تو تمہارے لیے مدد ضرور آئے گی۔ اخلاص یعنی ہونا شرط ہے۔ تو دیکھیں، اگرچہ اس آیت کا روئے سخن جو ہے بظاہر جو ہے وہ احد کے مجاہدین ہی کی طرف معلوم ہوتا ہے، یعنی انہی کی طرف مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی بات کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک کلیہ، ایک سنت جو ہے وہ بیان کر دی ہے کہ اگر تم مومن ہوگے، حقیقتاً تمہارے اندر ایمان ہوگا، اور سست اور غمزدہ ہونے کے بجائے تم کیا کرو گے؟ اللہ پر توکل کرو گے، صبر کرو گے۔ اگر مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، غم آ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ سست ہونے کے بجائے، غمزدہ ہونے کے بجائے اپنے ایمان کو ثابت رکھنا ہے، توکل اور صبر کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اور صبر کرتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً غلبہ بھی عطا کرے گا۔ تو یہاں پر مسلمانوں سے، یہ مومنوں سے وہی وعدہ بھی کیا جا رہا ہے، انہیں ڈھارس بھی دلائی جا رہی ہے کہ تم غم زدہ نہ ہو اور تم سستی نہ دکھاؤ۔ اگر تم مومن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا توکل جو ہے وہی غالب آئے گا، اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 140 میں فرمایا، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے، اب یہ مخاطب کون ہے؟ مخاطب ہیں غزوہ احد کے جو ہیں شرکا۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو پھر اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ جو فتح اور شکست وغیرہ کے دن ہیں، یعنی تلک الایام نداولها بین الناس، کہ دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، یعنی آتے جاتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا تھا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، یعنی اللہ تعالیٰ جان لے کہ جو سچے دل سے ایمان لائیں، جن کا ایمان سچا ہے، تو ان کو اس لیے مشکل سے گزارا جا رہا ہے، اور پھر تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کیا تھی؟ اس مشکل سے گزارے اور تم میں سے سچے اور اچھے لوگوں کو چھانٹ لے اور پھر انہیں گواہ بنا دے، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج جو تمہیں صدمہ پہنچا ہے، یعنی جو تمہیں مشکل آئی ہے، تمہیں دشمنوں کے ہاتھوں جو ہے ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، تو کل جنگ بدر میں کافروں کو اس سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا تمہارے ہاتھوں، یعنی اس وقت کافروں کے جو تھے 70 سردار جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور 70 سردار گرفتار ہوئے تھے، ابو جہل مارا گیا تھا، جبکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں۔ تو اب مسلمانوں کو اس وقت، کافروں کو یہ صدمہ اٹھانا پڑا تھا اپنے لوگوں کے جانے کا، اور اب مسلمانوں کو یہ صدمہ اٹھانا پڑا تھا غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لیکن مسلمانوں کا ایک آدمی بھی گرفتار نہیں ہوا تھا، کیونکہ پھر کیا ہوا تھا؟ کیونکہ بازی پھر پلٹی تھی، اور مسلمان جو تھے وہ ایک دم سے دوبارہ انہوں نے اوور کم کیا تھا، اور قریش جو تھے، قریش مکہ، وہ پسپا ہو کر چلے گئے تھے۔
تو لیکن اب اس میں ہوا یہ تھا نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گئی، اس کی وجہ سے یعنی ان کی بات نہ ماننا دراصل اللہ کی بات نہ ماننا ہے، تو اس نافرمانی کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ ان کو تھوڑا صدمہ پہنچا کہ ان کے پیارے جو تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ اب شہیدوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجے میں بلند کر دیا، لیکن پھر بھی ان کی جو حکمت عملی تھی وہ خراب ہوئی، انہوں نے جو ہے یہ نافرمانی کی، تو اس کی وجہ سے ان کو غم اٹھانا پڑا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، مسلمانوں کی جو دل شکستہ ہو گئے تھے اس کی وجہ سے کہ ان کے 70 لوگ مارے گئے ہیں، ان کے پیارے صحابہ مارے گئے ہیں، دوست مارے گئے ہیں، کوئی عزیز و اقربا مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو پھر اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ڈھارس بندھائی، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شکست کی حکمتیں بھی بیان کر دیں ساتھ ہی اس آیت میں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ خوشی اور غمی، فتح اور شکست، کامرانی اور ناکامی، یعنی جو کامیابی ہے اور ناکامی ہے، خوشحالی اور تنگ دستی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں سے ہر کسی کو پیش آتی رہتی ہیں۔ لیکن اس آیت میں بہت بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ ہمیشہ یہ آیت کو اس وقت ذہن میں ضرور رکھا کریں اس بات کو، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی یہ جو زندگی ہے نا، چاہے کسی مسلمان کی ہو، چاہے کسی کافر کی ہو، چاہے کسی اہل ایمان کی ہو، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی ہو، ان کی زندگی میں فیزز آتے رہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سنت ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے دن اور رات آتے جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے خوشی اور غمی بھی آتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اگر مسلمان ہے یا ایک کوئی بھی روئے زمین پر کوئی انسان ہے تو وہ ہمیشہ خوش رہے گا، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور یا پھر وہ ہمیشہ ہی جو ہے ناکام اور نامراد رہے گا، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دن ہے یہ اس طریقے سے پھیرے ہیں کہ خوشی اور غمی آتی جاتی ہے، خوشی کے بعد غم آ جاتا ہے، غم کے بعد پھر خوشی آ جاتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے تو وہ رفع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو آسانی بھی آ جاتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کو اس کے بعد تنگ دستی بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اس آیت میں بہت بڑی حکمت ہے کہ یہ جو دن ہے یہ پھرتے رہتے ہیں، اور اس میں مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی امید بھی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی امید بھی ہے کہ یہ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ اگر آج کوئی مشکل میں گرفتار ہے، کسی طرح کی پریشانی ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی غم ہے، تو کیا ہوگا؟ کل کو یہ دور بھی ہو جائے گا، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اچھی بھلائی بھی نصیب فرما دیں گے، کوئی خیر بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو بھی گئی ہے تو غمزدہ اور بددل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ دن بدلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہیں گے، شکست بھی ہوگی، فتح بھی ہوگی۔ اور پھر انہیں کافروں کو دیکھنا چاہیے جو میدان بدر میں بری طرح مار کھانے کے باوجود کیا ہوا تھا، پھر سے نئے سرے سے نئے عزم کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے باطل کی حمایت میں لڑنے آ گئے تھے۔ کیونکہ دیکھیں بدر کے میدان میں انہیں بہت بدترین شکست ہوئی تھی، فرشتے اترے تھے، اور ان کے سردار مارے گئے تھے، اور ان کا جو ہے کافی زیادہ ان کا مال غنیمت، ان کے قیدی بھی بنائے گئے تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے دل نہیں ہارا، وہ دوبارہ آ گئے پلٹ کر اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، گو کہ وہ باطل کی حمایت میں لڑ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دن ہیں، جیسے ان کی مثال لے لو کہ جس طریقے سے وہ دوبارہ آ گئے ہیں، ان کی ہمت جمع ہو گئی ہے، ان کو پہلے صدمہ ہوا تھا، تو آج تم بھی اس صدمے سے گزر رہے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ دن بدل جائیں گے۔ ان کے دل پر ڈھارس رکھی گئی، ان کے دل پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرہم رکھا اس آیت کے ساتھ۔ اور دوسری حکمت کیا تھی اس غزوہ میں؟ وہ یہ تھی کہ سچے مومنوں اور منافقوں کے درمیان تمیز ہو جائے، کیونکہ دیکھیں جو 1,000 کا لشکر مسلمانوں کا کے جھنڈے کے میں نکلا تھا نا، اس میں سارے مسلمان پکے مسلمان نہیں تھے، اس میں منافقین بھی شامل تھے، جو بظاہر اوپر سے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے۔ تو جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اچھے برے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اس وقت مومنوں میں اور منافقوں میں تمیز کرنے کے لیے، یعنی ان کو ظاہر کر دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے گزارا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکمت بتائی کہ تاکہ سچے مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے، اور تاکہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یعنی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یعنی نظر آ جائے سب لوگوں کو کہ واقعی اپنی بات میں کون سچا ہے، دل سے سچا مومن کون ہے، کون صرف زبان تک ایمان لے کر آیا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ جو شہداء کا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے۔ شہادت ایک بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے، یعنی جو میدان جنگ میں اسلام کی خاطر جو لوگ
اپنی جان دیتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے شہید ہوتے ہیں. شہادت کے بھی درجے ہیں، تو وہ اعلیٰ درجے کے شہید ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ انعام دینا چاہتے تھے، کیونکہ زندگی ان کی اتنی ہی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی اور وہ اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیا. اور پھر یہ کہ ظالم لوگ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم کی بات کی ہے نا کہ یہاں پر، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جان لے ایمان والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتے. تو جو ظالم لوگ ہیں نا، اس سے مراد پھر وہی منافقوں کی جماعت ہے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلی گئی تھی، یعنی جنہوں نے عبداللہ بن ابی کا 300 لوگوں نے ساتھ دیا اور وہ واپس چلے گئے. اور کوشش انہوں نے یہی کی تھی کہ مسلمانوں میں بد دلی پھیلا دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یعنی اور اس لیے بھی کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیاں میٹ کر دے. یعنی تیسری حکمت کیا بتائی گئی ہے کہ جو سچے مسلمان، جو حقیقی مسلمان ہیں، وہ سامنے آ جائیں، ممتاز ہو کر سب کے سامنے آ جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سچے مسلمان ہیں کون. اور کافر اس عارضی فتح سے دلیر ہو کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے آ جائیں تو انہیں ان کے کرتوتوں کا بدلہ مل سکے. تو پھر یہی وجہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ سے، اس مشکل سے گزارا. اور مشکل کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ وہاں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو بھی اس بنیاد جنگ میں مشکل سے گزارا گیا، تاکہ اس کی حکمتیں تھیں، تاکہ مسلمان جو ہیں ان مسلمانوں میں اور منافقوں میں تمیز ہو جائے کہ دراصل مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے. اور اللہ بھی جان لیں اور مسلمان بھی جان لیں. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے نا، بھید سے ہر چیز سے واقف ہے. لیکن جو مسلمان، جو بظاہر منافقین تھے، جو کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو پھر مسلمانوں کو بھی ان کا پتہ چل گیا کہ واقعی حقیقی مسلمان ان کے ساتھ کون ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے. پھر آگے فرمائے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 142 142 بہت اہم آیت ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. یعنی جہاد کے ذریعے جب تک امتحان نہیں لیا جائے گا تو کیا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا اللہ کے راستے میں نکلو گے نہیں؟ کیا گھروں میں بیٹھے بیٹھے تم نے یہ سوچ لیا، یا مشقت اٹھائے بغیر تم نے یہ سوچ لیا کہ تم یوں ہی آزمائے بغیر جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ بس گھر میں بیٹھے بیٹھے آرام سے جنت مل جائے گی، یا وہ درجات مل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کر نہیں دیکھیں گے کہ جہاد میں حصہ لینے والے اور پھر اس جہاد میں ثابت قدم رہنے والے کون کون ہیں؟ جنت کے بلند درجات پہ دیکھیں وہی لوگ فائز ہوں گے جو اللہ کے راستے میں ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ اس وقت کا میدان جنگ تھا. یہاں پہ جہاد کی بات ہوئی ہے، وہ اس وقت کا میدان جنگ تھا. اور آج بھی اب اگر آپ دیکھیں تو جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی ہمیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے. جو لوگ اللہ کے راستے میں سختیاں برداشت کرتے ہیں یا پھر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانیاں کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی قربانی ہو اور پھر وہ اس پر صبر بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ اس پہ واویلا کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر جنت ہے. اب یہاں اللہ کے دیکھنے یا جاننے سے مراد بھی وہی ہے جو پہلے پچھلی آیت میں مذکور ہوئی. یعنی پچھلی آیت میں ہمیں دیکھا کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یعنی اللہ تعالیٰ تاکہ جان لے کہ تم میں شہداء کون ہیں، یا تم میں جو ہیں وہ ثابت قدم کون ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت تمہیں چاہیے نا، جس کی تم خواہش رکھتے ہو، یہ تم آرزو رکھتے ہو، تو یہ تمہیں یوں ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. وہاں پہ مسلمانوں سے، اس وقت کے مسلمانوں سے کیا ڈیمانڈ کی گئی کہ جنت چاہیے، تو کیا ہے پھر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو. تو کیا اگر گھر بیٹھے تمہیں جنت چاہیے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو صبر کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں، جنت پھر انہی کے لیے ہے.
اور پھر فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اس اگلی آیت میں فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تو تم موت کی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو. مسلمانوں سے خطاب ہے کہ وہ تم تو چاہتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں شہادت ملے. اب تو تم نے اس کو دیکھ لیا ہے، یعنی جنگ احد میں بچشمے خود دیکھ لیا ہے. یعنی دیکھیں مسلمان جو جنگ بدر میں جانے سے رہ گئے تھے نا، بہت سارے مسلمان تھے جو جنگ بدر میں جانے سے رہ گئے، تو وہ کہتے تھے ہمیں ایک دفعہ اجازت ملے یا ہم جائیں تو صحیح، تو پھر ہم بھی شہادت جو ہے وہ پائیں اور اعلیٰ درجے حاصل کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے تو تم خود یہ آرزو کیا کرتے تھے، تو اب گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یعنی جب مسلمان اس میں گھبرا رہے تھے. اب دیکھیں مکی دور میں یہاں پہ مسلمانوں کی بات کی گئی ہے کہ یعنی کہ جب تک وہ مشقت نہیں اٹھائیں گے. مکی دور میں مسلمانوں پر قریش مکہ کی طرف سے بہت زیادہ مظالم اور مصائب ڈھائے گئے تھے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی نا، صحابہ نے ہجرت نہیں کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام پیش کیا، پھر صحابہ جو تھے وہ باری باری کر کے اسلام لے کر آتے رہے. تھوڑی سی جماعت تھی اس وقت مکہ میں، جب وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے تو اس وقت ان کے اوپر بہت زیادہ مصائب تھے، طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت جو تھی وہ بہت قلیل تھی. تو ایک دن سیدنا خباب بن ارت جو ہیں ان مصیبتوں سے کچھ گھبرا گئے، کیونکہ بار بار مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا، مینٹلی بھی فزیکلی بھی. تو وہ گھبرائے اور انہوں نے چاہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ کس وقت آپ بشارت سناتے ہیں کہ وہ کب آئے گا، یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی. انہوں نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پوچھیں. تو چنانچہ وہ خود راوی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے. اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہم اتنی مشکل میں گرفتار ہیں تو آپ اللہ سے بد دعا کیوں نہیں کرتے کہ ان کے اوپر قہر نازل ہو جائے اللہ کا؟ یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ تم سے پہلے تو ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں. کس وجہ سے؟ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان میں رکھ کر چلا دیا جاتا تھا اور ان کے دو دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. کس وجہ سے؟ ایمان لانے کی وجہ سے، مگر وہ اپنے سچے دین سے پھرتے نہیں تھے، یعنی صبر کرتے تھے. جد و جہد کی انہوں نے اللہ کے راستے میں، تکلیف اٹھائی انہوں نے، اور کس قدر شدید تکلیف اٹھائی. اور اللہ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا. نہیں جب وہ لے کر آئے مسلمان مشرکین مکہ کی شکایت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کتنا بڑا سبق ہے کہ جو مسلمانوں سے پہلے، یعنی اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء آتے رہے، ان کے ماننے والوں پر ایمان لانے کی وجہ سے کیا کیا مشقتیں جو ہیں وہ اٹھائی گئی، کتنی تکلیفیں کے ساتھ جو ہے ان کو ختم کیا گیا، شہید کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کو پورا کر کے رہے گا، اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں، جہاد کریں، اور چاہے اس کے وجہ سے جتنی بھی قربانیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑے اللہ کے راستے میں. اب دیکھیں اس کا ایک خصوصی تناظر تھا جنگ احد کا میدان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اور تمہیں کوئی مشقت، تم نے ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے، گو کہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریکٹیکلی خود انسان کو اس تجربے سے گزار کے اسے بتانا چاہتا ہے. تو اب ہمارے لیے اس میں ایک عمومی پہلو کیا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی. جنت ہمارے گمان کے مطابق ہمیں نہیں ملے گی، کیونکہ ہم اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں گمان کے مطابق جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کرنا ہے. یہ ضرور ہے حدیث، لیکن اس آیت کو بھی سامنے رکھیں کہ جنت جو ہے وہ صرف گمان سے نہیں ملے گی، وہ جد و جہد سے ملے گی، اللہ کے راستے میں مشکل اٹھانے سے ملے گی، اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرنے یا کسی قسم کی بھی قربانی دینے سے ملے گی. تو آج میں اور آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ اگر ہم اس میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اس آیت میں، تو کیا ہم اللہ کی خاطر اپنا وقت لگاتے، اپنا مال لگاتے، اپنی جان لگاتے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جد و جہد میں شامل ہیں
کہ اگر ہم اللہ کی خاطر یعنی اللہ کے دین کی خاطر یا جیسے آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے، اس کی خاطر تاکہ اس کے دین کو آگے پھیلائیں، تو اگر ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، اللہ نے ہم سے مال خرچ کرنے کا تقاضا کیا، قرآن مجید میں بارہا ایسی آیات ہیں، تو کیا ہم اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت دے کر رکھی ہے جو کہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ کیا اس صلاحیت کو کبھی ہم نے اللہ کے راستے میں لگایا؟ کیا اس صلاحیت سے ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ کیونکہ جہاد اس وقت اس آیت کے خصوصی تناظر میں تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کیا جائے، یعنی جنگ کی جائے، کافر جو آئے ہیں لڑنے کے لیے ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی جائے۔ اور اگر اس کے عمومی تناظر میں دیکھا جائے تو کیا یہ آیت صرف اس وقت کے لیے تھی؟ یہ آیت اب بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر جنت چاہیے تو اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہوگی، اپنی راحتوں کی قربانی کرنی ہوگی، اپنے کمفرٹس کی قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا کی ڈسٹریکشن تو ہمیں ٹائم نہیں لینے دیتی کہ ہم اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز خرچ کریں، اپنا مال ہو، اپنا جان ہو، اپنا وقت ہو، اپنی صلاحیت ہو۔ تو اس لیے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اگر جنت چاہیے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ تو وہ جہاد کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، وجاہدم بھی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے بھی وہ جہاد ہو سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وہاں پر فرمایا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیونکہ جب انسان اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے اس پہ۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تاکہ اللہ جان لے اس جد و جہد کے ذریعے، اس امتحان کے ذریعے کہ اس کے سچے بندے کون ہیں، اور پھر اس کے بعد جنت ملے گی۔ تو جنت دیکھیں وہ سب مسلمانوں، ہر انسان کے لیے ہو سکتی ہے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے، جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ہے پوری زندگی جو ہے وہ جد و جہد میں گزار دے، اور پھر صبر بھی کرے اس کے ساتھ ساتھ، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر صبر کرے۔ اور پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو جو کہا کہ تم خاص طور پہ پہلے تو اس یعنی اسی آیت کے خصوصی تناظر میں دیکھیں کہ تم آرزو کیا کرتے تھے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع دیا جائے، تو اب تمہیں موقع مل رہا ہے تو اب تم کیا کرو؟ اب تم پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اب تم یہ نہ سوچو کہ لڑنا نہ پڑے۔ تو دیکھیں اس آیت میں غزوہ بدر کا احد کا ایک دوسرا منظر کیا پیش کیا گیا ہے کہ جب مسلمان شروع میں شکست سے دوچار ہوئے، شکست ان کو ہوئی، تو جو صحابہ غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے، وہ شہدائے بدر کے فضائل سن کر، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حدیث کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ جتنے بھی لوگ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، جو شامل ہوئے تھے، ان سب کے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا موقع کب ملے گا؟ ہمیں کب شہادت کا مرتبہ ملے گا؟ اسی وجہ سے جو ہے بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ باہر میدان میں نکل کر لڑیں، مدینہ میں نہیں لڑنا، تاکہ ہمیں وہ موقع ملے اور ہم بھی جو ہیں وہ جام شہادت نوش کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آج اب جب دشمن سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو گئی ہے، پہلے تم نے تمنا کی تھی لیکن آج اب مٹ بھیڑ ہو گئی ہے، تو تم ثابت قدمی دکھاؤ۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ اب دیکھیں اس آیت کا خصوصی تناظر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنگ احد کا میدان ہی ہے، جب سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جو ہیں وہ درہ چھوڑ کر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی انہوں نے، اور وہ جو درے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعینات کیا تھا وہ چھوڑ کر لوٹ مار میں لگ گئے، تو خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ پہاڑی کا چکر کاٹ کر، اسی جو پہاڑ جس پہ وہ سیدنا عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کچھ لوگوں کو تعینات کیا گیا تھا، اس پہاڑی کا چکر کاٹ کے اسی درے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اب پہلے وہی درہ ان کی پناہ گاہ تھا، اور اب یہی درہ جو ہے ان کے لیے مشکل کا سبب بنا، اور 100 سوار یعنی 100 لوگوں کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا حضرت عبداللہ بن جبیر ان ساتھیوں پر۔ ادھر سیدنا عبداللہ کے ساتھ صرف 12 ساتھی رہ گئے، 12 آدمی رہ گئے، تیر انداز تھے، ان کو کہا تھا کہ تم اوپر کی جگہ پر یہاں رہو گے، تیر برساؤ گے تو دشمن آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو 10 12 تیر انداز جو ہیں وہ پھر کیسے 100 سوار لوگوں کا مقابلہ کرتے، ان کی یلغار کو کیسے روک سکتے تھے؟ تو انہوں نے کیا کیا، مقابلہ تو بڑی بے جگری سے کیا، لیکن وہ سارے جو 12 لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور وہیں ڈٹے رہے، اور وہ سارے جو تھے وہ شہید ہو گئے، کیونکہ خالد بن ولید جو تھے 100 لوگوں کو اکٹھا لے کر آ گئے تھے ان کے اوپر لڑنے کے لیے۔ تو وہ جو 12 مسلمان تھے جو وہیں ڈٹے ہوئے تھے، تیر انداز تھے، وہ وہاں پر وہ سارے شہید ہو گئے۔ اور مسلمان مجاہدین انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے یعنی درہ جو ہے وہ آرام سے، وہاں تو اب کوئی ہوگا نہیں، وہ مطمئن ہو کر کیا کیا، وہ مطمئن تھے، سیٹسفائی تھے کہ اب یہاں سے کوئی نہیں آئے گا، وہاں سے اچانک مشرکین کا لشکر ان کے سر پہ آ گیا۔ آپ سوچیں کہ کیا عالم تھا، کہ مطمئن تھے مسلمان کہ بس ٹھیک ہے اب مشرکین چلے گئے ہیں، اور اچانک وہ 100 سوار کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، حملہ کر دیا، اور مشرکوں کی جو فوج بھاگ کھڑی ہوئی تھی، یعنی اب ادھر سے تو خالد بن ولید آئے تھے، ادھر سے دوسری طرف سے مشرکین مکہ جا چکے تھے اپنی طرف سے، یعنی ان کو شکست ہو گئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کر دیا، تو ان کو بھی دوبارہ ہمت ملی، انہوں نے کہا ہم بھی جا کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں، وہ بھی پلٹ آئے، اور پھر کیا ہوا کہ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے، اور بہت زبردست شدید لڑائی ہوئی، جس میں بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ یعنی پھر کیا ہوا تھا کہ اس وقت دونوں طرف سے مسلمان گھر گئے تھے، ابھی ایک عارضی شکست تھی۔ اس دوران کیا ہوا، ابن قمیہ ایک شخص ہے، اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینک دیا، ان کے اوپر زور سے پھینکا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہو گیا، ان کا دانت ٹوٹ گیا، اور ان کا چہرہ مبارک بھی جو ہے وہ زخمی ہو گیا، شدید قسم کا زخم آیا، اور اس ضرب کی شدت سے، یعنی اتنی شدت سے اس نے وہ پتھر مارا کہ تھا کہ دانت بھی ٹوٹا، چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا، اور اس ضرب کی شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور ابن قمیہ یا جس شخص نے پتھر پھینکا تھا یا کسی اور نے جب یہ حال دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے ہیں، تو اس نے دور سے پکارا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمان جو تھے، جو جنگ لڑ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سب کے اوسان خطا ہو گئے اور پاؤں اکھڑ گئے، کیونکہ ایک دم سے جب انہوں نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل کر دی گئے، شہید کر دی گئے، تو ان کے پاؤں جو تھے فوراً اکھڑ گئے وہاں سے، اور بعض مسلمان جو ہیں وہ جنگ چھوڑ بیٹھے، یعنی وہ وہاں سے چھوڑ کر جانے لگے اور کہنے لگے اب ہمارا لڑنے کا کیا فائدہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب ہمارا کیا فائدہ، ہم کیوں لڑے؟ اور بعض کمزور دل مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ کیا کرے، کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں، اب نہیں رہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، مشرکوں کا جو سردار ہے ابو سفیان، اس سے جا کے امان لے لیتے ہیں، یعنی ہم اسے کہہ دیتے ہیں ہماری جان تو بخشو۔ اور یہی وقت تھا جب منافقوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم ابو سفیان سے امان حاصل کر لیں، اور اس بدحواسی کے عالم میں جو ہے بعض لوگ یہ سوچنے لگے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہمیں اپنے دین پہ واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان بہت کمزور تھے، جو ابھی صرف زبانی مسلمان تھے، ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا تھا۔ اور یہی وقت تھا جب منافقوں نے پھر یہ زبان درازی شروع کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو پھر مارے ہی نہ جاتے، یعنی اگر وہ مارے گئے ہیں ابھی تو اس کا مطلب ہے وہ رسول نہیں تھے، یعنی ان کو زبان درازی کا موقع مل گیا۔ اس وقت سیدنا انس بن مالک کے چچا جو ہیں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو بھی گئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو قتل نہیں ہوا، نعوذ باللہ، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو موجود ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ایسی سچویشن تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو قتل نہیں ہوئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد تم سب کا زندہ رہنے کا بھی کیا کام ہے؟
تو پھر تم یہ کرو کہ جس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم سب بھی اپنی جان اسی پر دے دو اور کٹ مرو. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے یہ مشورہ دیا. اور پھر یہ کہہ کر جو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کافروں میں گھس گھس گئے. انہوں نے کہا کہ اب میرا بھی کیا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے گئے تو میں بھی اسی بات پر اپنی جان فدا کر دوں گا. اور وہ کافروں میں گھسے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے. اتنے میں کیا ہوا، جب یہ سارا عالم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آ گیا. اس وقت سب کو اپنی پڑی تھی اور جنگ کا ایسا سما تھا کہ کسی نے جا کر نہیں دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس ان کے گرنے پہ ساروں نے یہ افواہ جو ہے وہ اڑا دی تھی. تو اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، الا عباد اللہ انا رسول اللہ، یعنی اللہ کے بندوں ادھر آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور کعب بن مالک جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور فوراً چلائے کہ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں. چنانچہ مسلمان کیا تھے، مسلمانوں نے جب یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. اور 30 کے قریب صحابہ جو ہیں، صحابہ کرام، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر پھر ان کا دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیا. اب آپ دیکھیں اس ایک غزوہ احد میں کتنے جو ہیں حالات بار بار اوپر نیچے ہوتے رہے. مسلمانوں کو کس طریقے سے ایک غم پھر دوسرا غم، ایک پریشانی پھر دوسری پریشانی سے گزارا جا رہا تھا. اور یہ کون گزار رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزارے تھے. کچھ ان کے اپنے عمل تھے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ اس غزوہ احد میں مسلمان جو تھے ان اپس اینڈ ڈاؤن سے بار بار گزر رہے تھے. تو جب انہوں نے مسلمان جو تھے صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، 30 کے قریب لوگ، اور مشرکوں کی فوج کو انہوں نے منتشر کر دیا، کیونکہ ان کی کوشش یہ مشرکوں کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے اس وقت وہاں پر قتل کر دیں یا شہید کر دیں. تو اس موقع پر سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے نہایت جاں بازی اور جاں نثاری کا نمونہ پیش کیا. اور پھر وہ کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے وہ دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے یہ دونوں صحابہ. اس موقع سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کا شان نزول یہی ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ رب نہیں ہیں، وہ حی یا قیوم نہیں ہے، وہ ایک رسول ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ان سے پہلے بھی سارے رسول جو ہیں دنیا سے آ کر رخصت ہو چکے ہیں. پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ یعنی کیا تمہارا مقصد ایک رب کو ماننا، اس کے دین کو کی سربلندی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات ہیں، تو کیا تم اپنے اس عظیم مقصد سے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم نبی کی پرستش کر رہے ہو یا اللہ کی پرستش کرتے ہو؟ تم نبی کی عبادت کرنے والے ہو یا اللہ کی عبادت کرنے والے ہو؟ تمہارا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے یا نبی کے دین کی سربلندی؟ تو دیکھیں یہاں پر یہ بھی امتحان تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ ہی کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اور اللہ کا دین، اللہ حی یا قیوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے دین کے سربلندی جو ہے وہ سب سے عظیم مقصد ہے جو کہ مسلمانوں کا مقصد ہونا چاہیے. تو یہ جو دین کی حفاظت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ تم ترک کر دو گے؟ کیا تمہارا مقصد یہیں ختم ہو جاتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے؟ تو تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب آپ دیکھیں اس آیت کے نزول کے 7.5 سال کے بعد، یعنی جب غزوہ احد پیش آ گیا تھا، 7.5 سال کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی وصال کر گئے، واقعی ان کی وفات ہو گئی. یعنی 7.5 سال کے بعد جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ہو گئی تھی. اس وقت مسلمانوں کو پھر اتنا صدمہ پہنچا تھا، وہ میدان جنگ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی جو ہے وفات ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ان کی زندگی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا وقت جو تھا دنیا سے جو ہے وہ مکمل ہوا. وہ اپنی بعثت کے بعد اپنا کام مکمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے واپس. تو پھر کیا ہوا، مسلمانوں کو اس وقت اتنا صدمہ ہوا تھا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے. اور آپ دیکھیں کیا عالم تھا کہ پورے مدینہ میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا. اور دوسرے صحابہ کا تو کیا ذکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو فقیہ اور مدبر صحابی تھے وہ کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے
اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنے میں پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کیا کہا حضرت عمر کو کہ بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت عمر اس وقت اتنے جوش میں اور اتنے صدمے میں تھے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی بات پہ کان ہی نہیں دھرا، بیٹھے نہیں وہاں پر۔ یعنی وہ یہی کہتے جا رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ وہ وفات پا گئے تو میں اس کی ابھی یہیں گردن اڑا دوں گا، وہ وفات نہیں پا سکتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے، اور جب انہوں نے تقریر شروع کی تو پھر لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ آج بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہی آیت جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ پڑھی انہوں نے پوری آیت مکمل۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا گویا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، یعنی لوگ اس وقت اس آیت کو بھولے ہوئے تھے، حالانکہ 7.5 سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، لیکن لوگ اس بات کو بھول گئے تھے، فراموش کر چکے تھے۔ تو جب تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ کر ان کو نہیں سنائی، تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت جب انہوں نے سنی تو ان کو لگا کہ جیسے یہ آج ہی نازل ہوئی، ہم نے پہلے نہیں سنی تھی، یعنی ہم اس حقیقت کو پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سیکھی، پھر جس کو دیکھو وہ اس وقت یہی آیت پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت منظر ہی ایسا تھا، اس وقت تکلیف ہی ایسی تھی، اور ان کے جو دلوں کو تکلیف تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس تکلیف کو پھر یہی آیت جو تھی وہ ان کے دلوں پہ مرہم کا کام کر رہی تھی، اور جس کو دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ اور خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کرنے سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں تھی، اور جب میں نے سنی تو میں سہم گیا۔ کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے، یعنی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے جھنجھوڑ دیا کہ پرستش یا بندگی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، نبی کی نہیں ہے۔ مقصد جو ہے وہ ہر رسول کا مقصد ایک ہی تھا، تو رسول کے جانے سے یہ مقصد ختم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے اور میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس بات پر بھی غور کریں کہ دیکھیں یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور سیدنا عمر اور اسی طرح کے دوسرے صحابہ کرام نے اس کو سینکڑوں بار پڑھا ہوگا اس 7.5 سال کے عرصے میں، یعنی 7.5 سال کے عرصے میں کتنی مرتبہ انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی ہوں گی، ان کو ریپیٹ کیا ہوگا، لیکن اس آیت کی سمجھ ان کو کب آئی تھی؟ اس آیت کی سمجھ ان کو فی الواقع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب آئی تھی، اس کا مفہوم ان کو تب پتہ چلا تھا، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے وہ دنیا میں موجود تھا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین اور اس کی سربلندی، اللہ کی عبادت، توحید۔ جو مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا وہی مقصد جو ہے وہ مقصد باقی ہے۔ تو سب صحابہ کو جو تھی اس آیت کی پھر سب سے زیادہ اس وقت سمجھ آئی، اور اس میں پھر کیا ہوا تھا؟ اس وقت بہت سے لوگ جو تھے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اصل میں ہو گیا 7.5 سال بعد، تو پھر اس وقت جو تھے بہت سارے لوگ جو تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے، کیونکہ دیکھیں جس وقت میدان احد میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اس وقت کمزور ایمان والوں نے کیا سوچا تھا کہ چلو اب اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کہ ہم تو صرف جس کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہیں ہے، تو پھر اب اسلام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اب جو ہے کافر غالب آ گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ پھر وہ مرتد ہو گئے تھے، بہت سارے قبیلے اس وقت مرتد ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے یعنی کہ سوچا کہ اب ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنے دین کو، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کا وصال ہوا تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو ان کے دور میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے دین ہی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے منکرین ہو گئے تھے، یعنی اپنی اپنی مرضی انہوں نے شروع کر لی تھی۔ تو جو مرتد تھے، مرتدین تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ بھی کی تھی، کیونکہ اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔
یعنی اسلام میں ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں جو دین سے پھر پلٹ جائیں. تو اللہ کے نزدیک مرتد کی سزا جو ہے وہ موت ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا. یعنی اللہ کا اذن ہوتا ہے تو انسان دنیا سے جاتا ہے. پھر فرمایا موت کا وقت لکھا ہوا ہے. جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو ہم اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے. تو دیکھیں اس آیت میں مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا، ایک جرت مندانہ سبق دیا گیا ہے، مومنوں کے دل کو مضبوط کر دیا گیا کہ جس میدان جنگ میں اس سے کیا ہوا، اس آیت کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا ایک انفورسمنٹ ملی، ان کی فورس کیا ملی، ان کو ڈرائیونگ فورس ملی کہ جس میدان جنگ میں یعنی جس سے وہ بھاگ رہے تھے، اگر ان کے دلوں میں ایمان اور اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مر ہی نہیں سکتا، اور جس جگہ اس نے مرنا ہے اس جگہ ہی اسے موت آئے گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے دل کا یقین پکا ہو جاتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ بہادر ہو جاتا ہے. تو دیکھیں موت کا تعلق جو ہے وہ میدان جنگ سے نہیں ہے، یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ تو گھر پر بھی آ سکتی ہے. اب آپ دیکھیں موت کا اپنا ایک وقت مقرر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین انہوں نے کتنے سارے غزوات جو ہیں وہ لڑے، جب ان کے مسلمانوں کی تعداد کتنی کم ہوتی تھی، دشمنوں کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ ہوتا تھا، لیکن کیا ہوتا تھا، وہ بچ بچ کر آ جاتے تھے، وہ غازی ہوتے تھے، وہ اپنے گھروں کو آ جاتے تھے. کتنے سارے صحابہ ہیں جو کتنی جنگیں لڑے ہیں، لیکن کیا ہوا، وہ غازی بن کر آتے تھے، انہیں شہادت نہیں ملی کیونکہ ان کی موت وہاں نہیں لکھی تھی، ان کا وقت پورا نہیں ہوا تھا. تو اب آپ حضرت خالد بن ولید ہی ہیں، ان کو دیکھیں، ان کی ساری زندگی جنگوں میں گزری تھی. یعنی جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو وہ مشرکین کے لشکر کے سپہ سالار ہوتے تھے، اور جب وہ اسلام لے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھنڈا دے کر بھیجتے تھے، اس وقت مسلمانوں کے سپہ سالار ہوتے تھے، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار اور نیزے کا نشان موجود نہ ہو. لیکن کیا ہوا، ان کی موت میدان جنگ میں نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے گھر میں ہی بستر مرگ پر فوت ہوئے تھے، یعنی ان کو طبعی موت آئی تھی، وہ شہید نہیں ہوئے تھے. تو اس آیت میں کیا بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا اور موت کا وقت لکھا ہوا ہے. جب مومن کو یہ اس بات کا یقین آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اور مومن کا دل پھر نڈر ہو جاتا ہے. اور یہ آیت اسی لیے نازل کی گئی تاکہ مسلمان جو ہے بے خوف اور خطر ہو کر میدان جنگ میں نکلیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں کہ اگر ہماری موت نہیں آئی تو ہم بچ کر آئیں گے، اگر ہماری موت اس جگہ نہیں ہے ہم یہاں سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. کیونکہ جو کمزور مسلمان تھے ان کے دلوں میں اس وقت بزدلی پیدا ہو گئی تھی، تو اس لیے یہ آیت نازل کی گئی کہ تاکہ ان کو بتا دیا جائے. اور اب بھی دیکھیں یہ چیز ہمارے لیے بھی، یعنی ایک خصوصی تناظر ہے، ایک عمومی تناظر ہے کہ ہر انسان کے موت کا وقت جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو مومن اس بات پر دلیر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، اور ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کی موت کا وقت ایک لکھا ہوا ہے، اس سے ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں. ایک متواتر حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے. یعنی کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جس طرح کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو بدلہ ملتا ہے. ایک ہی کام ہوتا ہے، اگر نیت ذرا سی تبدیل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کا اجر چینج ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں میدان جنگ میں اگر یعنی اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ اگر میدان جنگ میں شہادت کی نیت سے نکلے ہیں تو اور واپس غازی بن کر آئے ہیں تو ان کو شہادت کا وہ جو اجر ہے وہ ملے گا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی شخص کو چاہیے کہ وہ دل میں شہادت کا جو ہے وہ جذبہ رکھے. اگر انسان سچے دل سے یعنی شہادت کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کو پھر اپنے گھر میں ہی بستر پر موت آتی ہے تو اسے شہادت کا وہ درجہ ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو ہم سب کو یہ آرزو رکھنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب دل سے یہ خوف نکل جاتا ہے نا کہ موت تو مجھے جب آنی ہی آنی ہے،
میرا وقت تو جب ہم جب پیدا ہوئے ہیں ہم لکھوا کر آئیں کہ ہم نے کس دن مرنا ہے، کس جگہ پہ مرنا ہے. تو یہ چیز انسان کو دلیر کر دیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے انسان اپنی نیتوں کو درست کر لیتا ہے ڈرنے کے بجائے. تو دیکھیں نیت سے کیا ہوتا ہے، چیز جو ہے وہ اس کا اجر بدل جاتا ہے. مثلا دیکھیں دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک صحابی نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک مکان کی کھڑکی رکھی، یعنی اس نے گھر بنوایا اور کھڑکی کا جو رخ ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف رکھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے اس طرف؟ تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ ہوا آتی جاتی رہے. سادہ سا جواب تھا، بڑا نارمل سا اس کا جواب تھا. اس کی نیت کیا تھی کہ اس میں سے ہوا آتی جاتی رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا، اور ہوا نے تو بہرحال آنا ہی تھا. تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا بات ہے کہ موت نے تو بہرحال آنا ہی ہے. تو نیت ہم کیا رکھیں کہ ہمیں شہادت ملے. ہم سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لینے، کیا ہم خواہش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے؟ تو یہ خواہش ہم سب کو، گو کہ ہمیں ہمارے ارد گرد ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے کہ ہم شہید ہو جائیں، کوئی ایسی جنگیں نہیں ہیں، کوئی ایسے میدان جنگ نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے دلوں میں وہ جذبہ ہے؟ اگر ہم اپنے دلوں کو، کیونکہ دیکھیں آخری زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان بہت تعداد میں ہوں گے لیکن دشمن جو ہیں ان پر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ کرام نے کیا کہا تھا کہ کیا اس وقت مسلمان کم تعداد میں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، بہت تعداد میں ہوں گے لیکن ان کے دل میں وہن کی بیماری ہوگی، یعنی دنیا کی محبت ہوگی اور موت کا خوف ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو جب موت کا خوف انسان کے دل میں آ جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے راستے سے کیا کرتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دنیا داری میں لگ جاتا ہے. تو نیت کیا رکھنی ہے، نیتوں کو تو ہم شہادت، نیتوں میں تو ہم شہادت کی آرزو رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو حق ہے اور سچ ہے کہ جو دل میں سچے دل سے شہادت کی آرزو رکھتا ہے، اگر وہ اپنے گھر میں بستر پر بھی فوت ہوگا تو اس کو اجر ملے گا، اس کا شہادت کا اجر ملے گا. تو ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں اور ہم اپنی نیتوں کو جانچیں کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں، کیا ہماری آرزو ہے، یا ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں شہید ہونے کے لیے ہمیں کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. شہادت، شہید کو تو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تکلیف سے گزارا ہی نہیں جاتا. جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے اس کے تو درجے ہی بہت ہیں. اور شہید کے بارے میں کہ وہ شہید جو ہیں جب آخرت میں اجر دیکھیں گے جو ان کو شہادت کی وجہ سے، لیکن اس میں نیت کا ہونا شرط ہے. جب شہادت کی وجہ سے اجر دیکھیں گے جو ان کو دیا جائے گا تو وہ آرزو کریں گے ان کو بار بار زندگی دی جائے اور وہ بار بار اس مرحلے سے گزریں جس میں ان کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ ہے نیت کی وجہ سے، اور نیت سے جو شہادت کا جو درجہ ہے نا وہ ملے گا. اب اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ ایک اور حدیث ہے، آپ دیکھیں کہ جہنم کی آگ جب بھڑکائی جائے تو یہ تو کس سے بھڑکائی جائے گی؟ شہید سے. وہ کون شہید ہے جس نے اللہ کے راستے میں جان دی تھی لیکن اس کی نیت نے اس کے اجر کو بدل دیا. اس کی نیت کیا تھی کہ میں لوگوں میں بہادر کہلاؤں. موت تو اس کو اسی وقت آنی تھی، اور طے بھی وہی وقت تھا اور لمحہ بھی وہی تھا، طریقہ بھی وہی تھا، لیکن اس کی نیت نے اس کا اجر بدل دیا اور اس سے پھر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. تو نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ آرزو رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اپنے راستے میں شہید ہونے والا بنائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، کیونکہ ہمارا ہر عمل ہماری نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. چاہے کتنی بھی بڑی نیکی ہے لیکن اگر اس کا بیج خراب ہے، یعنی اس کی نیت خراب ہے، تو ہمیں وہ اس نیکی کا کوئی اجر نہیں ملے گا. کیونکہ آپ کے سامنے ہے، یہ بہت ڈرا دینے والی حدیث ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی کہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی شہید سے، حافظ سے، اور کس سے؟ عالم دین سے بھڑکائی جائے گی. سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو دنیا کے بدلے کی نیت سے کام کرتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. تو دیکھیں جس حدیث کی میں بات کر رہی ہوں اس میں حدیث میں یہی ہے کہ جب اللہ نے بندے سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ میں نے آپ کی خاطر، تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے آپ کی خاطر جان دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم نے بہادر کہلانے کے لیے جان دی تھی تو تمہیں دنیا میں ہی بہادر کہہ دیا گیا. اور جب عالم دین سے بات کی گئی کہ تم نے کیا کیا تو اس نے کہا میں نے آپ کے راستے میں دین کی ترویج، یعنی آپ کے دین کی ترویج کی، میں نے اس کے لیے دن رات ایک کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم نے عالم کہلانے کے لیے کی تھی
اور تمہیں عالم کہہ دیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہے کہ جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا اس کو دنیا میں بدلہ دے دیا جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اس کو آخرت، دنیا تو ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ تو اس لیے دیکھیں، کام جب کرنا ہے، نیت جو رکھنی ہے وہ کیا رکھنی ہے؟ اللہ کی رضا، جو نیک کام کریں۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں شہادت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں مرنے کی بات ہو رہی ہے، تو کم از کم ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے اور صدق کے دل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَبِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کے راستے میں مصیبتیں پیش آئیں، ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگو ہوئے۔ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور مجاہدین کی مثال دے کر اہل احد کو کیا کہا، ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں وقتی طور پر شکست کا حادثہ پیش آ بھی گیا ہے تو پھر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، دل نہ چھوڑو، بے دلی کا مظاہرہ نہ کرو، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان والے ہمت نہیں ہارتے، ایمان والے کسی بھی مشکل میں ہمت نہیں ہارتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مشکل آئی ہے اس کے پیچھے دراصل اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت شامل ہے۔ تو ایمان والے حکمتیں تلاش کرتے ہیں صبر کے ساتھ، اور پھر اس میں اپنے لیے سبق تلاش کرتے ہیں۔ تو بے صبری اور بے دلی جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے بھی ایسے لوگ ہیں، گزر چکے ہیں، جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا اور جہاد کیا، ان کو تم سے زیادہ سختیاں آئیں لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بے صبری اور بے دلی کا مظاہرہ نہیں کیا اور باطل کے آگے جھکے نہیں۔ تو دراصل خطاب کن لوگوں سے ہے اس آیت میں؟ کمزور ایمان والوں سے، جن کے ایمان جو ہیں شیکی ہوتے ہیں۔ اب جیسے جنگ احد میں تھے تو کیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کہا کہ چلو ہم کسی طریقے سے ابو سفیان کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے پناہ لے لیتے ہیں، یا پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ہم اپنے دین سے ہی پھر جائیں گے۔ کتنا کمزور ایمان تھا، کتنا کچا ایمان تھا۔ اور آج بھی دیکھیں ہمارے ارد گرد بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ایمان بڑے شیکی ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، ذرا سی مشکل آئی تو وہ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ؟ اگر اللہ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ ان کے ایمان شیکی ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی ان کی زبانوں سے کلمات نکل جاتے ہیں جو کہ ان کو کفر تک لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر توکل مضبوط نہیں ہوتا۔ مومن کو تو ہر حال میں یقین ہوتا ہے کہ اگر خوشی آ رہی ہے تو اللہ کے اذن سے، غم آ رہا ہے تو اللہ کے اذن سے، پریشانی آئی ہے تو اللہ نے بھیجی ہے، خوشی آئی ہے تو اللہ نے بھیجی ہے۔ تو جو کمزور ایمان والے ہیں نا، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہل جاتے ہیں، ان کے ایمان ہل جاتے ہیں، اور یا تو وہ پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے۔ اب صحابہ کرام ایسے چٹان کی طرح، ایسے مضبوط ایمان والے صحابہ بھی تھے جو کہ جنہوں نے اپنی جانیں اپنے سر کٹا دیے، اور وہ اس جگہ سے ہلے نہیں۔ دشمن کے بڑے بڑے لشکر دیکھتے تھے، ان کے ساتھ اتنا ساز و سامان دیکھتے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ نکل پڑتے۔ ایسے ایسے صحابہ بھی ہیں، اور پھر ایسے کمزور ایمان والے بھی ہیں۔ تو دراصل جو ایمان ہے وہ مضبوطی، اس ایمان میں مضبوطی اللہ پر توکل کے ساتھ آتی ہے۔ پھر کوئی بھی مشکل آئے انسان کو ہلاتی ہی نہیں ہے، انسان کا اللہ پر سے توکل ختم نہیں ہوتا۔ ورنہ آج بھی دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت ساری مثالیں، میدان جنگ میں نکلنا تو دور کی بات ہے، اگر چھوٹی سی بھی کوئی مشکل آ جائے تو انسان کو فری کلمات، اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں کمی، نمازوں میں کمی، کہ ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا تو ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، ایسے ایسے کلمات کہے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کا نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ ایسے ایسے مسلمان ہیں کہ نمازیں مشکل آئی اور نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، ایمان ہلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرنے والوں سے، ثابت قدم رہنے والوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، ہر ایک کو آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جاننا ہے کہ ایمان کس کا کتنا سچا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا
فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ دیکھیں یحب کی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ پہلے صابرین کا ذکر آیا، اب محسنین کا ذکر آیا، اور محسنین کے لیے پھر کیا بتایا؟ کون سے لوگ ہیں محسنین؟ کہ ان کی دعا بس یہی تھی، یعنی وہ اللہ کے راستے میں لڑے بھی اور ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ یعنی جو لوگ پچھلے نبیوں کے ساتھ گزرے ہیں جنہوں نے اس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تو وہ لڑتے بھی تھے، صبر بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ ہمارے رب ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، اور ہمارے کام میں اگر ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اسے بھی معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ ثابت قدمی مانگنے والی چیز ہے، صبر مانگنے والی چیز ہے۔ قرآن مجید میں بارہا ہمیں ایسے مقام نظر آتے ہیں جہاں صبر مانگا گیا ہے، یہاں پہ ثابت قدمی مانگی گئی ہے، مثال دے کے بتا دی گئی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر توکل کی کمی ہے نا، ثابت قدمی کی کمی ہے، صبر کی کمی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ہمیں عمل کا نقطہ کیا مل رہا ہے کہ ہم نے بھی ثابت قدمی مانگنی ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی شیک ہوتے ہیں، ہمارے ایمان بھی شیک ہوتے ہیں، کم زیادہ ہوتے ہیں، جیسی مشکل آئے تو ہمارے توکل بھی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی مانگنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کا بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کا بھروسہ صرف جنگ، سامان جنگ اور قوت کار یا اپنی کارکردگی پر نہیں ہوتا۔ یعنی دیکھیں کتنی عاجزی ہے ان میں جنہوں نے یہ دعائیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عاجزی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنی قوت پر، میدان جنگ میں لڑنے پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ وہ ساتھ ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے اللہ کو بھی یاد رکھتے ہیں، اللہ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے جاتے ہیں، اور اپنی خطاؤں کی معافی بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم سے یہاں بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہم کوئی زیادتی کر رہے ہیں، تو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور پھر ثابت قدمی اور دشمن پر غالب آنے کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ساری رات اللہ کے حضور دشمن پر فتح اور نصرت کی دعا میں گزاری تھی، اور ایسی ہی دعا جو ہے طالوت کے لشکر نے بھی کی تھی، جس کا ذکر پھر سورۃ البقرہ میں بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احد کے میدان میں جو تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ دعا کی تھی۔ تو اب ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والے جو ہیں یہاں پہ، کیونکہ محسنین کہا گیا ہے کہ محسنین اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، نکلتے ہیں، پھر جو مشکل راستے میں آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ وہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے تو اس پہ اکڑتے نہیں ہیں، ان کی عاجزی اتنی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وہاں پر بھی معافی مانگتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کوئی زیادتی ہو جائے تو اس پر بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ثابت قدمی مانگتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ مانگنے کی ہے، اور اب اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کس جد و جہد میں ہیں۔ کیا ہم صرف اپنے گھروں میں بیٹھے صبح سے شام کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کے راستے میں کوئی جد و جہد بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں جد و جہد، ہر ہماری کوشش دیکھی جائے گی۔ جد و جہد سے مراد یہ نہیں کہ ہم بھی میدان جنگ میں نکلیں گے تو ہم اس درجوں کو پا سکتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے اپنی سطح پر اللہ کے دین کے لیے، سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم جس دور میں ہیں، کیا ضروری نہیں ہے، اس وقت کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو، اس کتاب کو، اس کے امن کو، اس کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں؟ ہمارے ارد گرد کتنا فتنہ ہے، فساد ہے، شر ہے، کیا ہمارا کام نہیں ہے؟ اگر ہم صرف گھروں میں بیٹھے رہیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے، اور اپنے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ ہمارا جہاد کیا ہے، ہم جد و جہد کیسے کریں کہ اس دین کو سیکھیں اور سکھائیں۔ جتنا ہمارے ارد گرد شرک کا بازار گرم ہے، توحید سے لوگ دور ہیں، جو مسلمان ہیں بہت سارے لوگ غفلت میں توحید سے دور ہو چکے ہیں، تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں کہ اللہ کی توحید کا پیغام ہی پہنچا دے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام تھا؟ وہ کیا تھا؟ توحید کا پیغام۔ تو اگر ہم ایک چھوٹے سکیل پہ، جس سکیل پر ہم کر سکتے ہیں، جد و جہد کریں اور حجت کو تمام کریں اور اللہ سے ثابت قدمی بھی مانگیں، کیونکہ جب ہم اس راستے میں نکلتے ہیں نا، چاہے اللہ کی کتاب لے کے نکلتے ہیں، اور پھر باطل جو ہے اس سے تھوڑا سا ٹکرانے کا موقع ملتا ہے، یعنی باطل کے سامنے جو ہے حق کو رکھتے ہیں، تو پھر ریزسٹنس ضرور ہوتی ہے،
اور پھر جو مومن ہے وہ اس ریزسٹنس پر صبر کرتے ہیں، اور پھر جو صبر کرنے والے ہیں اور پھر وہ ثابت قدمی کی دعا بھی کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم کسی کو حق کی بات بتائیں، کوئی ایسا انسان جو کم علمی میں، لا علمی میں، غفلت میں کسی غلط کام کا مرتکب ہو رہا ہے، کسی غلط نظریے کے ساتھ ہے، اور ہم جدوجہد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ توحید کا پیغام پہنچا دیں، اور پھر راستے میں ہمیں جو ریزسٹنس ملتی ہے تو اس پر صبر کرنا، پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے اسکیل پر جو ہے وہ کرنے والے کام ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے، کیونکہ ہم نے کتنے بڑے کام کر لیے یہ نہیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے کہ ہم اپنے دل میں کیا نیت رکھتے تھے اور ہم نے اپنے عمل سے کتنی کوشش کی، پھر اسی حساب سے جو ہے پھر ہمارے فیصلے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو، ایسے لوگ جنہوں نے یہ دعائیں بھی کی، اللہ کے دین کی مدد بھی کی اور ثابت قدمی بھی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب تو بہترین ہے. اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو جب بھی آئے تو متوجہ، خاص طور پر متوجہ ہو جائیں کہ ہم سب سے خطاب ہے. ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے. اب دیکھیں اس کا خصوصی تناظر دیکھتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو پھر کافی زیادہ جانی نقصان ہو گیا تھا اور بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے تھے، اور کیا ہوا تھا، بار بار ان کو اپس اینڈ ڈاؤنس کا سامنا کرنا پڑا تھا، مشکل غم مشکل غم. تو مسلمانوں کے جو اس نقصان سے کیا ہوا تھا، اس وقت جو مشرکین تھے، یہود تھے اور منافق تھے، یہ تینوں طبقے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے. یعنی یہ تینوں لوگ، تینوں قبیلے، تینوں قبائل، یعنی تینوں طرح کے جو گروہ ہیں وہ بہت خوش تھے. اور اسی خوشی میں وہ کیا کر رہے تھے، کمزور مسلمانوں کو، کمزور دل مسلمانوں کو جن کے ایمان کمزور تھے، اور باقی مسلمانوں کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے نا تو پھر مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہونی تھی، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے سب ہوتا ہے، تو ان کو پھر شکست کیوں ہوئی؟ تو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو نہ ان کو شکست ہوتی اور نہ یہ زخمی ہوتے. اس لیے اگر تم لوگوں نے آئندہ جنگ میں ان کا ساتھ دیا تو پھر تمہارا حشر یہی ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنا نفع نقصان خود ابھی سوچ لو. یعنی اس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. کیونکہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو کیا ہوتا تھا، سب سے زیادہ باطل خوش ہوتا تھا نا. تو باطل کو اور باطل کے ساتھ کی ساری قوتیں، اور ان میں کون، مشرکین تھے، یہود تھے، منافقین تھے. تو یہ جو تھے پھر کمزور دل، جن کے ابھی ایمان کمزور تھے، ان کو ورغلا رہے تھے کہ اب اپنا نفع نقصان سوچ کے نکلنا ان کے ساتھ. اب ایسے نہ نکل کھڑے ہونا کہ اگر یہ واقعی سچے ہوتے تو پھر ان کے ساتھ کبھی یہ ہونا تھا. اور پھر کچھ مسلمانوں کو تانے بھی دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر یہ تمہیں دوبارہ اسی جاہلی دور کی طرف لوٹا دیں گے، تمہیں ورغلا لیں گے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور تمہیں اسی دور کی طرف، اسی جہالت میں لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں اسلام کے ذریعے نکالا ہے. جس اندھیرے سے نکالا ہے یہ تمہیں وہاں پلٹا لے جائیں گے، اور یہ لوگ پھر تمہاری کسی حال میں بھی مدد نہیں کریں گے. ابھی تو یہ بڑے تمہارے ویل وشر بن کر تمہیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ اپنے نقصان سے بچو. ہم تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ مل جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو، وہی سب سے بہترین مددگار ہے. ناصرین، اللہ خیر الناصرین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ سب سے بہترین مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے. اب دیکھیں وہاں پر مسلمانوں کو مشکلیں پیش آئیں، لیکن اس کے اندر ایک حکمت تھی، اس کے اندر سبق تھے. اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مسلمانوں کو وہاں پر ڈیگریڈ کرنا، کیونکہ یہ تو اللہ خالق کی مرضی سے ہو رہا تھا. اور اس میں جو مسلمانوں نے غلطی کی تھی اس کا ان کو خمیازہ بھی بھگتنا تھا. ان کو پتہ چلنا تھا کہ ایک نبی کی اطاعت نہ کرنے پہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے گزارا. تو لیکن اللہ ساتھ ہی پھر کیا تھا کہ ایسے جو کمزور دل مسلمان تھے اور کمزور جن کے عقیدے تھے وہ پھر
سازشوں کا شکار ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان کو بھی یہاں پہ خبردار کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ کیا تھا کہ جب تم جنگ احد کی ابتدا میں کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آنے کے بعد تم نے اپنے سردار کے یعنی نبی کے حکم سے نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اچھا، ہماری ایک آیت رہ گئی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ سنلقی، آیت نمبر 151 ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اتاری نہیں تھی۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد پھر کیا ہوا؟ مشرکین نے گھیرا ڈالا اور صحابہ کرام نے نہایت جاں بازی سے مشرکین کو منتشر کر دیا۔ پہلے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر دیا گیا، مطلب ان کو زخمی کیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب وہ زخمی ہونے کے بعد اٹھے تو صحابہ کرام نے پھر کیا کیا؟ گھیرا ڈال کر ان کو اپنی حصار میں لے لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کر کے بہت دانشمندی اور جنگی مہارت سے، حربی حکمت عملی سے میدان جنگ کا جو نقشہ ہے اس میں تبدیلی کی اور ثابت قدمی دکھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدم سے کیا ہوا؟ جنگ کا فوراً نقشہ بدل گیا۔ کہاں ایک دم مسلمان جو تھے بالکل ان کا مورائل ڈاؤن ہو گیا تھا، بالکل ڈی گریڈ ہو گئے تھے۔ تو ابو سفیان نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہ وہ فوج کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے چڑھا، اس نے بھی کوشش کی، تو اوپر سے صحابہ کرام نے پھر پتھر برسائے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اور اس طرح جو تھے مسلمان پھر سے جو تھے وہ برابری سطح پر آ گئے، اور ابو سفیان جو تھا وہ ناکام واپس لوٹ گیا۔ یعنی اس نے دیکھا کہ اب تو یہ اوپر درے پہ چڑھ گئے، اب جب وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا تھا صحابہ کرام پتھر مارتے تھے اس کو یا تیر مارتے تھے اور وہ نیچے واپس چلا جاتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب تو یہ اتنے مضبوط ٹھکانے پہ چلے گئے، اب ہمارا زور نہیں چلے گا، وہ واپس چلا گیا ابو سفیان اپنا لشکر لے کے۔ اب دیکھیں یہ جو جنگ تھی نا، جنگ احد، یہ فیصلہ کن نہیں تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کس کا پلہ بھاری ہوا، کبھی مسلمانوں کا ہوتا تھا کبھی مشرکین کا ہوتا تھا۔ تو اب ابو سفیان اسی حال میں جب واپس چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ مڑ کر واپس مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرے جیسے حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم اس کا تعاقب کرو، اس کے پیچھے جاؤ۔ چنانچہ اب صحابہ جو زخموں سے چور ہو چکے تھے اور ان کے جو تھے غمزدہ بھی تھے کہ ان کو بہت زخم آئے، ان کے ساتھی شہید ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب ہم نے اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ اب اس کے پیچھے جاؤ، تو زخموں سے چور جو تھے 70 آدمی جو صحابہ کرام تھے، ان کی جماعت جو تھی وہ تعاقب کے لیے تیار ہو گئی، اور وہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور 8 میل دور مدینہ سے حمر الاسد کی جگہ پر پہنچ گئے، یعنی ابو سفیان کے پیچھے پیچھے گئے کہ دیکھتے ہیں کہ واپس جائے گا یا دوبارہ پلٹے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بالکل درست نکلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت عطا فرمائی تھی تو انہوں نے بالکل صحیح سوچا اور ان کا گمان بالکل درست نکلا۔ ابو سفیان جو تھا جب وہ مقام روحہ پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ یہ کام تو ابھی مکمل نہیں ہوا، یعنی میں نے تو ان کو ابھی شکست نہیں دی، تو مجھے دوبارہ جانا چاہیے دوبارہ، اور اب مسلمان جو ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، مجھے اب دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا حکمت عملی کی؟ اللہ تعالیٰ نے بہترین ان کے لیے تدبیر کی۔ قبیلہ خزاع کا جو رئیس ہے نا، معبد، اس شخص کا نام تھا معبد۔ یہ قبیلہ جو تھا ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن مسلمانوں کا حلیف تھا،
حلیف سے مراد یہ کہ وہ مسلمان تو نہیں تھے، لیکن ان کا کانٹریکٹ تھا کہ جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اب جب اس کو پتا چلا معبد کو کہ مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا گئے تھے، ان کو اس طرح تکلیف پہنچی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جب اس کو پتا چلا ساری صورتحال، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اچھا میں ابو سفیان کے پاس جاتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں، یعنی میں اندر کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا ہوا تھا، اس لیے ابو سفیان اس پہ ٹرسٹ بھی کر سکتا تھا۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا، اپنا خیر خواہ سمجھا اس کو، جب وہ گیا معبد اس کے پاس، تو اور اس نے جا کر نا ابو سفیان نے اپنا سارا پلان جو ہے نا معبد کو بتا دیا کہ میں اب ادھر ہی جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے۔ اور جب معبد نے یہ سنا تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک الگ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تدبیر سجوائی، اور اس نے کیا کہا کہ تم تو ادھر جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، یعنی اب وہ تم سے بھی پہلے سے بھی زیادہ تم پر حملہ کریں گے۔ اب کیا ہوا، اور ان کے ساتھ وہ نوجوان بھی ہیں جو ابھی تک جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور وہ اب تمہیں بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اب جب ابو سفیان نے یہ قصہ سنا، اب وہ تو ابھی کیونکہ جنگ سے نمٹ کے آ رہا تھا، اس کے پاس اتنا سامان بچا بھی نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، اس پہ روب طاری ہو گیا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ اب یہ روب جو ہے ایک حکمت عملی کے ساتھ معبد نے ڈالا، لیکن معبد صرف سبب تھا، اصل میں روب اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی سے، اللہ کی تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دے۔ تو ابو سفیان جو تھا، پھر اس نے کیا کیا، اپنا ارادہ ملتوی کیا کہ میں نہیں جاتا دوبارہ، مجھے یعنی ہمیں پھر نقصان نہ اٹھانا پڑے، اور وہ واپس مکہ چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی مسلمانوں کے حق میں کہ ان کو لڑے بغیر پھر ایک طریقے سے فتح حاصل ہو گئی، اور وہ جو تھا وہ چلا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مومن جو ہے وہ دلیر ہوتا ہے، اور مشرک جو ہے وہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے دلوں میں روب آ گیا، مومنوں کے دلوں میں مشرکوں کا روب کبھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مومن دلیر ہوتا ہے۔ مشرک مروب کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان کے دل کمزور تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی وجہ کہ وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو مخلوق ہیں۔ اب آپ دیکھیں مشرکین، کبھی آپ ان کے حال دیکھیں کہ وہ کس قدر کم عقل ہیں، کہ وہ بت جنہوں نے جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، انہی کے آگے سر ٹیکتے ہیں، انہی سے اپنی منتیں مان رہے ہیں۔ تو پھر ان کے معبود جو ہیں وہ اتنے کمزور سہارے ہیں کہ وہ ان پر اس طرح کا توکل تو کر ہی نہیں سکتے جیسا کہ مسلمان اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ یہ ہے فرق مشرکین اور مومنین میں۔ مومن کا جو ایمان ہے وہ چٹان کی طرح مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب اس کا توکل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ دلیر ہو جاتا ہے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، جیسے پچھلی آیات تھی کہ جب موت کا وقت آئے گا اور جہاں موت آنی ہوگی تو آئے گی۔ یہ آیت کیا کرتی ہے؟ مومن کے دل کو اسٹرینتھن کر دیتی ہے کہ جہاں پر آنی ہے وہیں پر آئے گی، اور جس وقت آنی آئے گی، جس طریقے سے آنی آئے گی، یہ تو لکھا جا چکا ہے، تو میں کیوں ڈروں اللہ کے راستے میں نکلنے سے؟ تو اسی طریقے سے مشرکین جو ہے، جن کو نہ اپنے آگے کی خبر ہوتی ہے نہ ان کے پیچھے کی خبر ہوتی ہے، اور جن کے آگے وہ سر ٹیک رہے ہوتے ہیں، وہ تو اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے وہ خود توڑ دیں تو وہ ٹوٹ جائیں وہ بت۔ تو کیا ہے کہ کیا وہ کچھ ضعفت طالب والمطلوب، کہ ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور دینے والا بھی کمزور ہے۔ تو ایسے کمزور معبود سے کون کیسے اسٹرینتھ حاصل کر سکتا ہے؟ تو مشرکین جو ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں، ان کا جو معبود ہے وہی کمزور ہے، ان کا سہارا ہی کمزور ہے، جبکہ مومن صرف ایک اللہ کا پرستار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو خالق اور مالک ہے۔ تو بشرطے کہ مومن اللہ کی اطاعت کریں اور اس پر توکل کریں، تو مومن کا جو ایمان ہے اس کو کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا، اور اللہ پر توکل اور تقدیر الہی کا عقیدہ اسے ہر چیز سے بے خوف اور نڈر کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے مسلمان کی اسٹرینتھ، جو کہ آج بھی کمزور پڑ چکی، کیونکہ مسلمانوں کے عقیدے کمزور ہو گئے، اللہ پر توکل کمزور ہو گیا۔ جب مشکل آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر توکل کرنے کے بجائے، اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے دوسروں سے مدد مانگنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر جب مشکل آتی ہے تو اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اس توکل کو اور مضبوط کرنے کے بجائے بالکل ہی اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو مشرکین اور مومنین میں فرق یہ ہے کہ مشرکین کبھی بھی، مومنین جو ہیں وہ کبھی بھی مشرکین کے روب میں نہیں آتے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی اور کا، غیر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ چلیں یہیں تک جو ہے ہم، کیونکہ وقت پورا ہو گیا تو یہیں تک اپنی آیات کو رکھتے ہیں۔ آیت نمبر
151 تک انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے آغاز کریں گے آیت نمبر 152 سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جو حق ہے، اس میں جو ہمارے کرنے کے کام ہے، جو عمل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہماری اس تک رہنمائی کر دے، حق کو ہمارے دلوں پر اتار دیں، اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دیں، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی، یہ سارے قصے، آج ہم نے غزوہ احد کا قصہ پڑھا ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ سبق ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ قرآن مجید میں جتنی باتیں، جتنے ذکر کیے گئے، جتنے قصے ذکر کیے گئے ہیں، وہ ہمارے لیے سبق ہیں، اس میں ہمارے لیے عمل کے نقطے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والا بنائے تاکہ ہمارے ایمان بھی مضبوط رہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توکل کرنے والا بنائے، اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔